السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دعا پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے شر فساد فتنے سے، برائی گناہ سے بچا لے گا، اور انشاءاللہ ہم نیک لوگ جو اللہ کو پیارے ہوتے ہیں ان میں شامل ہو جائیں گے۔ اور یہ دعا اگر بچوں کو سکھائیں اور صبح سویرے 7 دفعہ پڑھیں، درود شریف اول آخر، اور شام کو بھی سونے سے پہلے، رات کو مغرب کے بعد اگر 7 دفعہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے گناہوں سے بچ کے اللہ کی پناہ میں آئیں گے، اور اللہ تعالی کی رحمت اور کرم سے ہم گناہوں سے بالکل بچے رہیں گے اور نیک اور پرہیزگار بن جائیں گے، وہ لوگ جو اللہ کو پسند آتے ہیں انشاءاللہ۔ دعا پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منیجی۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منیجی۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منیجی۔ اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بک آپ کی پناہ چاہتا ہوں یا آپ کی پناہ میں آتا ہوں، من شر سمعی ہر قسم کی سننے کی برائی سے، جو کان ہمارے باتوں کو سنتے ہیں، ہر قسم کی بری بات کے سننے کی برائی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ بَصَرِی اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، آنکھوں کے دیکھنے کی ہر برائی سے بھی یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ لِسَانِی اور زبان جو کچھ بولتی ہے، زبان کے کہنے کی ہر بات کی برائی سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ قلبی اور دل میں جو پیدا ہوتی ہے باتیں، یا دل جن باتوں کو اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی اپنے اندر جگہ دیتا ہے، اس کی بھی ہر قسم کی برائی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ منیجی اور شرمگاہ کی ہر قسم کی برائی سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں اس کے اندر ہر قسم کے جو گناہ ہیں ان سے بخوبی جو ہے نا بندہ اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے، کیونکہ کان جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ علم حاصل کرتے ہیں سننے کا، ہر قسم کی بری بات، غلط قسم کی باتیں، بے حیائی کی باتیں، ہر قسم کی جنسی باتیں، ہر قسم کی گناہ کی باتیں، شر فساد فتنے کی باتیں، اور بے حیائی برائی کی باتیں، اور ہر قسم کے وہ جو گانے گیت اور موسیقی ہے، وہ سب کان ہی وہ سنتے ہیں سب کچھ۔
اس لیے کان سے ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں، کان سے جو بری بات ہو وہ ہمارے کانوں کے اندر جائے ہی نہ، وہ کان سے باہر ہی رہے، کان تک پہنچے ہی نہ، یعنی ہمیں وہ سننے کی توفیق ہی نہ ہو، یا وہ بات ہماری سنائی میں نہ آئے جو شر فساد فتنے والی ہے، گناہ والی ہے، برائی والی ہے، ہر قسم کی بری بات کو ہم سے دور کر دے تاکہ ہم سن ہی نہ سکیں، ہمارے کانوں کو ایسا ہی بنا دے کہ ایسی بات کو سن ہی نہ سکیں، تو ہی ہمیں بچا لے ایسی بری چیزوں سے، برے سننے سے، تاکہ ہماری سماعت جو ہے وہ پاک ہو جائے۔ اسی طرح سے پھر ہم کہتے ہیں وَمِن شر بصری، وہ جب ہم کہتے ہیں نا شرری بصری، تو بصر یعنی بصارت، آنکھ، یعنی آنکھ سے لوگ بہت کچھ دیکھتے ہیں، ہر قسم کے۔ اب جوان بچے جو ہیں آج کل بے حیائی برائی کی چیزوں سے، آج کل انٹرنیٹ اور یہ جو موبائل فون اور بہت ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں، ہر قسم کی بے حیائی برائی اور ننگی چیزیں دیکھ دیکھ کے وہ اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں، یہ سب بری باتوں کو خوش ہو کے دیکھتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنی آنکھ کو پاک رکھتا ہے، جب آنکھ پاک ہوتی ہے تب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آتے ہیں۔ بری آنکھ جو دیکھتی ہے، جو برائی والی چیزوں کو دیکھے گی، گندی چیزوں کو دیکھے گی، بے حیائی والی چیزوں کو دیکھے گی، ننگی چیزوں کو دیکھے گی جن کی شریعت نے اجازت ہی نہیں دی، تو پھر وہ کیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی؟ کیا اس کو کوئی نیک اور اچھی بات دکھائی دے گی؟ وہ اس کے اندر برائی ہی بھری ہوگی آنکھ میں، تو پھر اس میں اچھائی کیسے جائے گی؟ اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری آنکھ وہ دیکھے جو بری نہ ہو، ہر قسم کی بری چیز جو شریعت میں برائی ہے، گناہ ہے، غلط ہے، جس کا دیکھنا اس سے ہماری آنکھ بچ جائے۔ ہم تیری پناہ میں اپنی آنکھ کو دیتے ہیں اور آنکھ کے دیکھنے کو بھی تیری پناہ میں دیتے ہیں تاکہ تو ہمیں بچا لے ان سے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور اسی طرح سے پھر ہم کہتے ہیں وَمِن شر لسانی، اور لسان زبان، یعنی زبان سے آپ دیکھیں بہت ساری بندہ باتیں کرتا ہے، بے حیائی کی باتیں، برائی کی باتیں، گناہ کی باتیں، گالیاں، کسی کو بے عزت کرنا، تکلیف دینا، لعن طعن کرنا، شر فساد کی باتیں، نقصان کی باتیں، بے حیائی برائی جنسی اور حیا اور شرم کی باتیں، بہت ساری ایسی باتیں بندہ زبان سے کر جاتا ہے، غیبت، چغلی، بہتان اور وہ اس طرح کی باتیں جو کہ دوسروں کو تکلیف دیتی ہیں، اور طنز و مذاق میں بندہ دوسروں کو بہت کچھ کر جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں گناہ ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تیری پناہ میں اپنی زبان کو اور اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو تیری پناہ میں دیتے ہیں، تاکہ ان سے الفاظ ہی وہ نکلیں جو تو چاہتا ہے، اور برے لفظ نکلے ہی نہ۔ اگر نکلنے کی کوشش کریں تو تیری پناہ ہوگی تو وہ نکل ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ تیری پناہ بہت بڑی پناہ ہے اور بہت بڑا یہ ایک حفاظت کا ذریعہ ہے، جس سے ہماری زبان بے حیائی، برائی، گناہ اور ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہو جائے گی۔ ہم وہی بات کریں گے جو تو اور تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اسی طرح سے پھر ہم دعا کرتے ہیں وَمِن شَرِّ قلبی، قلب دل۔ اب دل جو ہوتا ہے اس میں، کیونکہ ہم ایمان جو ہوتا ہے نا، ایمان نام ہوتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ تو زبان سے جب اقرار ہوتا ہے، دل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ بعض اوقات دل میں جو بات ٹھہر جاتی ہے وہ پھر ایمان کو بھی لے ڈوبتی ہے، جیسے کسی کے بارے میں حسد بندہ کرتا ہے، حسد اگر دل میں ٹھہر جائے تو پھر وہ ایمان کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح کسی بندے کی جو ہے وہ اگر اس طرح کی بات جو کہ کسی کی برائی کی ہے اور نفرت کی ہے، اور اس طرح کی بات جو کسی بغض کی ہے اور دشمنی کی ہے، وہ اگر بندے کے دل میں ٹھہر جائے تو بغض، کینہ اور کسی کی نفرت
اور اس طرح کی باتیں جب ٹھہر جاتی ہیں تو اس بندے کی نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے دل میں ایسی باتیں ٹھہرانا یا کسی کے بارے میں بری بات دل میں رکھنا، تو یہ سب گناہ ہے، اور اس سے نہ دعا قبول ہوتی ہے اور نہ اللہ کی رحمت بندے پر آتی ہے، کیونکہ اللہ تو دل ہی کو دیکھتا ہے، بندے کے جسم کی صورت اور جسم کو تو اللہ نہیں دیکھتا۔ اللہ نظر جو ہے اپنی وہ ہمارے دل پہ رکھتا ہے۔ اگر دل صاف ستھرا پاک ہے تو پھر اللہ کی رحمت کو کھینچ لیتا ہے، اگر نہیں ہوگا تو پھر اللہ کی رحمت اس پر نازل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں ومن شر قلبی، اور جو ہمارا دل ہے اس میں کوئی بری بات نہ ٹھہرے اور نہ دل بری بات کی طرف رغبت کرے، کیونکہ بعض بندے ہوتے ہیں کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا تو فوراً دل کرتا ہے کہ یہ میری کیوں نہ ہوئی، میری ہونی چاہیے، اس پر میرا حق ہونا چاہیے۔ یہ حسد اور اس طرح کی چیزوں کو اپنے پاس لانا ہے، تو اس طرح بری بات اندر ٹھہرتی ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا جب کرتے ہیں تو پھر اللہ بچا لیتا ہے۔ خاص طور پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جب ہوتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو جب دیکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو دل میں جگہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس طرح سے پھر ماں باپ سے بھی بغاوت کرتے ہیں، اور پھر معاشرے میں وہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے خاندانی وقار بھی ختم ہوتا ہے، ذلت و رسوائی بھی ہوتی ہے۔ اگر اس دعا کو وہ پڑھتے رہے تو وہ اگر کسی کی طرف دیکھیں گے تو دل میں وہ نہیں ٹھہرے گا، نہ ٹھہرے گی، اور اس طرح دل جو ہے اس سے پاک رہے گا، تو انشاءاللہ پھر وہ اس طرح کی بے عزتی خاندانی وقار کو مجروح کرنے سے بچ جائیں گے، تو اس طرح کی رحمت ہوگی۔ تو دل کے اندر جو فتنہ فساد ہوتا ہے، برائیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، دل کے بڑے گناہ ہیں، تو ان سے بندہ بچ جاتا ہے جب بندہ ومن شر قلبی کہتا ہے۔ اسی طرح سے ومن شر منیجی کا مطلب شرم گاہ کی بے حیائی برائیاں بہت ہیں۔ آج کل تو ہر قسم کی شرم گاہ کی برائیاں ہیں، یعنی لواطت ہو، زنا ہو، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ تو وہ شرم گاہ کی گناہ جو ہے وہ جسم کے تمام حصوں سے آج کل وہ لوگ کرتے ہیں، بڑا کچھ بے حیائی کر کے میں کچھ نہیں بتا سکتا، اب آپ کو سب پتہ ہے۔ تو اس لیے اس سارے شرم گاہ کے جتنے گناہ ہیں، اللہ سے جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ شرم گاہ کو بھی اس تمام گناہوں سے بچا لے گا، اپنی رحمت رضا سے ہمارے اوپر کرم فرمائے گا۔ تو دیکھیں کتنی اچھی دعا ہے، اس سے ہمیں پورا ایک قسم کا پاکیزگی کا جو ہے نا وہ ایک پرہیزگاری کا سبق نہیں ملتا، بلکہ اس کی عملی شکل ہمارے ہاں آ جاتی ہے، اللہ کی پناہ میں جو ہم آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ سے پناہ ہی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بچا لے تو ان سب کے شر فساد فتنے سے، چاہے وہ کانوں کی طرف سننے کا ہو یا دیکھنے کا ہو یا بولنے کا ہو زبان سے، یا پھر دل میں رکھنے والی بات ہو یا دل کی بات ہو یا شرم گاہ کی، تو اللہ سب سے بچا کے ہمیں اپنے ہاں پاکیزگی اور رحمت میں لے آتا ہے، اور پھر بندہ پرہیزگار بنتا ہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے اس دعا کو دن رات پڑھا کریں، تاکہ اور بچوں کو سکھائیں، تاکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھائیں، وہ ابھی چھوٹے بچوں کو سکھائیں گے تو بڑے ہو کر وہ پڑھتے رہیں گے، اور 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ شام کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے ہر قسم کی برائی بے حیائی سے بچیں گے، اور اللہ کی رحمت سے پاک صاف رہیں گے، پرہیزگار بنیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منیجی۔ تو انشاءاللہ تعالی دعا کو یاد کریں۔ یہ دعا حدیث کی کتاب 3 کتابوں میں موجود ہے، نسائی والی کتاب میں موجود ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، ابو داؤد میں بھی موجود ہے، حدیث کی 3 کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ دعا بہت بڑی ہی جامع ہے اور ہر قسم کی برائیوں سے بچانے والی ہے، اللہ کی رحمت اور پناہ میں ڈالنے والی ہے، اور پرہیزگاری اور نیکی میں بندے کو لا کر اللہ کے قریب کرنے والی ہے۔
تو یہ ہمیں اللہ کی قربت لانے میں بہت معاون ثابت ہوگی. ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. انشاءاللہ پھر قیامت کے دن ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا کر دیکھیں گے اور انشاءاللہ اپنے ساتھ ہی جنت میں لے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخلہ فرمائے. آمین.